بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو ود مسٹر ہاشمی، جس میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو رشتوں میں تبدیلی کی ایپیسوڈ نمبر 4 کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے، جو کہ عرشی اور ارشد کی ایک لو سٹوری چل رہی ہے، جس میں عرشی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارشد سے بات کر لیں، ارشد کا بھرم بھی رہ جائے اور بات ارشد تک بھی پہنچ جائے۔ یہ کام تھوڑا مشکل ضرور مگر ناممکن نہیں تھا۔ عرشی کو ارشد سے عشق ہو چکا تھا اور وہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے عورت کو شرم و حیا کا مجسمہ بنا کر دھرتی پر بھیجا ہے۔ عورت میں اللہ پاک نے بہت سی خوبیوں سے نوازا، اور اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے، مگر ہمارا معاشرہ عورت کو بہت سے کام بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب عرشی ارشد سے بات بھی کرنا چاہتی تھی۔ ارشد، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ گاڑی میں بیٹھی عرشی نے ارشد سے بات کرنا شروع کی، اور وہ رات ماما پاپا آئے تھے اور میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ آپ کیا تحفہ دیں گے مجھے میری شادی پر؟ ارشد بھی بات سمجھ رہا تھا کہ عرشی کیا کہنا چاہتی ہے۔ ارشد کو شرارت سوجی۔ ہاں، میں تمہیں اچھا سا تحفہ دوں گا، اپنی شادی کا کارڈ مجھے لازمی پہنچا دینا۔ ارشد بھی کیا کہنا؟ ارشد، میں کیا کہنا چاہتی ہوں اور آپ مذاق کر دی ہیں۔ ارے بابا، میں امی سے بات کر لی ہے، کل تم میرے ساتھ میرے گھر چلنا، پھر میں رشتہ لینے اپنی والدہ کو بھیج دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کل آفس سے چھٹی کے بعد میرے ساتھ چلنا اور گھر پر بتا دینا کہ میٹنگ میں جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ ارشد، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ عرشی سوالیہ نظروں سے ارشد کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ عرشی اب مزید خوش ہو گئی تھی، کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ابھی سے ملنے جا رہا تھا۔ عرشی مکمل طور پر بدل گئی تھی، مگر شرافت اور شرم و حیا پہلے کی طرح ہی تھا۔ عرشی نے گھر جا کر میٹنگ کا بتایا اور اگلے دن بلیک جینز اور یلو کلر کی شرٹ پہن کر ارشد کے ساتھ چل دی۔ عرشی آج اپنی ساس سے ملنے والی تھی اور پریشان بھی تھی کہ نہ جانے اس کی ساس کیسی ہوگی۔ ادھر ارشد اپنی والدہ کو ساری حقیقت بیان کر چکا تھا اور امی کو راضی بھی کر چکا تھا۔ عرشی کو وقت یاد آ رہا تھا جب وہ کالج کی فیس بھرنے کے لیے اپنے دوستوں سے ادھار مانگا کرتی تھی، اور آج عرشی دوسری کی طرح ہر طرح کی مدد بھی کر رہی تھی۔ عرشی بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا چاہتی تھی، اور ایک ٹرسٹ بنانا بھی اس کا خواب تھا، مگر اس خواب تک پہنچنے کے لیے اسے مزید تگ و دو کی ضرورت تھی۔ ارشد سے عرشی کو اچھا خاصا پیسہ مل چکا تھا اور سیونگ بھی کر چکی تھی، مگر عرشی میں ایک لمحہ بھی غرور نہ آیا۔ عرشی محبت کو عبادت کا درجہ دے چکی تھی، اور وہ ایسی ہی محبت کی قائل تھی جس میں محرم صرف اسے پہلی رات میں ہی چھو سکے۔ انسان وہی کچھ حاصل بھی کرتا ہے جس کا وہ گمان کرتا ہے، اور عرشی کا بھی یہی گمان تھا جو عرشی کو مل رہا تھا۔ انسان کی زندگی میں اکثر ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان امتحانات کو برداشت کرے اور عبور کر لے۔ عرشی کو اپنی ساس سے ملنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری والدہ ہیں، یہ کہہ کر ارشد نے عرشی کو ریلیکس کیا اور آفس سے نکل پڑے۔ ارشد، آؤ کہیں گھومنے چلیں۔ پہلی بار ارشد کو عرشی نے خود کہا تھا۔ ارشد یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور دونوں کا گاڑی پہ بیٹھ کر لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے۔ ارشد نے گاڑی چلاتے ہوئے عرشی کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ نہیں ارشد، ابھی ایسا ویسا کچھ مت کریں، میں آپ کو محرم بننے کے بعد آپ کے حوالے کر دوں گی، مگر ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ارشد کو وقتی طور پر غصہ ضرور ہے، مگر بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اب دونوں پارک میں جا بیٹھے اور کافی پینے لگے۔ عرشی نے جب اپنی گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ دیکھیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، چلیں اٹھیں اب چلتے ہیں۔ عرشی نے پریشان ہوتے ہوئے ارشد سے کہا۔ اچھا بابا چلو، ماما بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ عرشی نے آج رات سے ارشد سے بہت ساری باتیں کی اور دل کھول دیا اور سب کچھ ارشد کو بتا دیا۔ مرد کو جب لڑکی کی حقیقت کا پتہ لگ جائے تو مرد کے لیے عورت کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، جو نہ بھی بتانے والی باتیں ہوں محبت میں وہ بھی بتا دی۔ اگر خود کو قید کر لیا جاتا ہے، مرد کی فطرت ہے کہ مرد اس عورت کے زیادہ قریب جاتا ہے جس کو وہ حاصل نہ کر پا رہا ہو۔ ارشد، کتنا سفر رہ گیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھی عرشی نے ارشد سے پوچھا۔ بس آدھا گھنٹہ مزید، تم دیکھ رہی ہو
ٹریفک کتنی جام ہے۔ ارشد یہ فٹ پاتھ پہ سونے والے بچوں کا کوئی نہیں ہوتا کیا جو انہیں چھت عطا کر دیں؟ عرشی جو باہر فٹ پاتھ پہ سوئے لوگوں اور بچوں کو دیکھ رہی تھی، پریشانی کے عالم میں ارشد سے پوچھ رہی تھی، ارے میری جان چھوڑو، تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہمیں خود سے غرض ہونی چاہیے۔ لو بس اس سے اگلی گلی میں میرا ہمارا گھر ہے۔ ارشد نے گاڑی کا ہارن بجایا اور اندر سے چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ ارشد کو لو گھر آ گیا۔ رفیق میڈم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولو۔ رفیق بہت ادب سے عرشی کو سلام کرنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے۔ عرشی جب اپنے پاؤں زمین پر رکھتی ہے اور نظر اٹھا کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے شروع کرتی ہے، عرشی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اتنا شاندار محل، اس نے دل میں کہا اور آہستہ آہستہ اندر قدم بڑھانے لگی۔ ایک مین دروازہ جو کہ خاص لکڑی کا بنا ہوا تھا، لب سڑک آس پاس دیکھا تو گھاس پر جھولوں کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پودوں کی کیاری لگی ہوئی تھی جس کی مہک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے عرشی نے آنکھیں بند کی اور مہک کو محسوس کرنے لگی۔ محل نما ٹیلوں والا تھا۔ عرشی کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب میری والدہ کی خواہش سے ہوا ہے۔ انہیں پھولوں سے خاص دلچسپی ہے، وہ روز خود پھولوں کو پانی دیتی ہیں۔ اور یہ ہے ہمارا ملازم رفیق۔ اس نے رفیق کا تعارف کرواتے ہوئے رفیق جب اشارہ کیا، یہ ہمارے پاس پچھلے 30 سال سے اس گھر میں میری والدہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ رفیق ہاتھ باندھے سر کو جھکا کر کھڑا تھا۔ صاحب جی، امی کی طبیعت خراب ہے اور وہ دوا بھی نہیں کھا رہے۔ رفیق نے ارشد کو اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ ارشد اب رشید پر غصہ ہو رہا تھا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے منع کیا تھا۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ اب عرشی نے غور کرنا شروع کر اور اس بات تک پہنچ گئی کہ ارشد کو کسی غریب کا احساس بھی نہ تھا اور رفیق کو گھر میں نوکری دینا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ رفیق ارشد کے والد نے اپنی زندگی میں ملازمت دی تھی۔ ارشد اسے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ جاری ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے قسط نمبر 4 انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ملیں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے۔ اللہ حافظ۔